ہے کوئی ایسی ہستی کری قلنا حبتو، نیچے لکھیں اعادہ بعد احد، اعادہ بعد احد، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ شروع میں نے اصطلاح نہیں بتائی کہ وہ ثالثہ میں بتائی جاتی ہے، شروع میں ساتھ ساتھ میں بتایا جاتا ہے۔ ایک قرآن کو مطلوب ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کسی کا قصہ بیان کرتا ہے، لیکن اس قصے کو ادھورا چھوڑ کر پھر ادخال الہی، یعنی قصے کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی کلام ذکر کر دینے کو ادخال الہی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں سے قصہ چھوڑا تھا اس کو پھر دوبارہ اس سابقہ قصے کا آخری جملہ دوبارہ دہرانا، ادھورا قصہ جو چھوڑا ہے اس کا آخری، تاکہ پھر یاد دہانی ہو جائے کہ یہ الگ قصہ نہیں ہے، اسی کے ساتھ اسے کہتے ہیں اعادہ بعد احد، دور ہو گیا نا اس کا پھر اعادہ، جیسے پہلے بھی پتا قلنا حبتو، لیکن اب درمیان اور بات نہیں شروع کر دی اور تلقى آدم من ربه قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا یعنی بطور اعزاز برائے خلافت کہ اتر جاؤ تم اس جنت سے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، نتائج مومنین اور ان کے مشاغل، نتائج مومنین اور ان کے مشاغل، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے پھر پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف، ثمرائے اتباع اور بشارت، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہو یعنی آئندہ درپیش آنے والی تکالیف اور مصیبت کو سوچ کر آدمی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ حزن ہوگا کہ ماضی کے اندر کوئی آپ نے مقاصد میں ناکام ہو چکا، اس مقصد کے فوت ہو جانے پر ایک تعصب اور ایک غم ہو جاتا ہے، وہاں دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، نتائج مجرمین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب یہی ہیں وہ لوگ جو آگ کے باقی ہوں گے، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل، اسرائیل یہ عجمہ ہے، نمبر 2 عالم ہے، 2 وصف پایا جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ عجمہ کیا ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ، اسراء، نمبر 2 عید، ایک کا معنی بندہ، دوسرے کا معنی اللہ، تو معنی کا ہے عبداللہ، معنی یہ کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی لقب ہے۔ تو اب بنی نا، نون کدھر گیا؟ اضافت کی وجہ سے گر گیا، یا بنی اسرائیل، اب یہاں سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم خطاب عام تھا، اب یا بنی اسرائیل سے خطاب خاص، اور اصلاح یہود کے 5 طریقے بیان کیے جائیں، اصلاح یہود کے 5 طریقے،
پہلا طریقہ انہیں یہود کو ان کے باپ دادوں پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا، اور کچھ شرم کرو اور دیکھ تیرے باپ دادوں پر، ہم کہتے ہیں نا میں ہی ہوں جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا، بڑے احسانات کیے تھے، تو اولاد کو شرم آ جاتی اور پھر وہ بغاوت چھوڑ دیتے۔ نمبر 2، ان کے آبا کی خواصوں کا ذکر، دیکھو تمہارے باپ اتنے حفیظ تھا، اس نے تو یہ کیا لیکن پھر بھی ہم نے درگزر اور ہم کو معاملہ رکھا۔ نمبر 3، نزول قرآن کے وقت موجودہ یہودی اور ان کی بدعملیوں کا ذکر۔ نمبر 4، ان کے آبا و اجداد کا انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا اور نبیوں کو جھٹلانے کا ذکر کیا۔ نمبر 5، موجودہ یہودیوں کا اللہ کے نبی کو جھٹلانے کا ذکر، حالانکہ پہلے بات سب سے پہلے خوشیاں مناتے تھے، محفل میلادیں منا رہے ہوتے کہ آ گیا، آنے والا ہے، جب آ گیا تو حسد میں مارے گئے۔ تو یہ 5 طریقوں کے علاوہ اب ان کا یہود کا اصلاحی پروگرام 8 چیزوں سے کیا۔ اصلاح 8 چیزیں، اور وہ شروع کے اندر اوامر اور 4 نواہی، 4 اوامر 4 نواہی، 4 اوامر 4 نواہی، اور ساتھ ہی یہ یہود کے لیے مقتضیات ایمان بن رہے ہیں۔ کیسے دیکھیں، یا بنی اسرائیل